اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنے، ہم ان کے دشمنوں کی تقلید کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی نجات کس میں ہے. صحیح. کیا ان یہود نصارہ کے جو طور طریقے ہیں اس کو اپنانے میں آپ کی نجات ہے، یا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنانے میں نجات ہے؟ یقیناً جواب آپ کا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں. صحیح. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم. تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج محمد اویس رضا قادری. ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فردوس جمال صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور آخر میں بہت ہی خوبصورت بات کی کہ کمرشلزم کی طرف نہیں جانا. کیا کہتے ہیں اویس بھائی اس حوالے سے؟ بالکل اچھا سوال اور اچھی بات کی، اور بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے فردوس جمال صاحب. ان کی محبتوں کا، شفقتوں کا، پیار کا بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کمرشلزم کی اور کمرشل، تو یہ پروفیشن تو یہ ہے، کمرشل نہیں ہے. کمرشل نہیں ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں بڑی فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین، میں تہذی سے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ کئی اور بھی ایسے نعت خواں حضرات میں جانتا ہوں جو کبھی بھی کسی کے پاس کوئی بلاتا ہے اور وقت ہوتا ہے اور سہولت ہوتی ہے تو کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں اتنا دو تو ہم آئیں گے. صحیح. تو مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ہمیں ایسا ملا نہیں جس نے ہمیں یہ کہا ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پلیز آپ نعت کھانے کے لیے آ جائیں. مجھے تو آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو. انتظار کر رہے ہیں جی ایسا. تو یہ ہے کہ الحمدللہ بات اچھی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ انہوں نے میرے لیے کہی، یہ انہوں نے جنرل بات کی تھی، اور یہ ایک میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے کمرشل کر لیا ہے. ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ خدا را اسے کمرشل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے. جتنا مقدر میں اس نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ. تو اس کے پیچھے باقی نا نعت خوانی میں اکثر ہمارے پروگرام کی ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ کہ نعت خوانی کیجئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کیجئے. صحیح. اور کسی اور مقصد میں نہ کیجئے. باقی رہا نذرانے کا سوال تو وہ جتنا مقدر میں ہے وہ مل ہی جاتا ہے. اور ہم نے کئی محفلیں میں نے ایسی کی ہیں کہ جہاں میں گیا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملا. صحیح. کئی محفلیں ایسی کی ہیں، تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ناظرین آپ کے ایک بہت اور چاہنے والے ہم نے شامل کیے ہیں پروگرام میں، اور پوری دنیا انہیں جانتی ہے. پاکستان میں بہت بڑے پاکستان کے آرٹسٹ ہیں فلم اور ٹی وی کے. اداکار سعود، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. خیریت سے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. کیا کہیے گا اویس بھائی کے حوالے سے؟ ارے ان کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا. میں سب سے بڑی بات بتاؤں، میری شادی جو ہوئی میری بیگم جویریہ سعود ہیں. ہماری شادی میں یہ آئے، ہمارا پہلا جو پروگرام تھا وہ انہوں نے ہی، ان کے ساتھ ہی ہم نے شروع کیا، اور بسم اللہ جو تھی ہماری ان سے ہی ہوئی. اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک چیز پڑھی تھی جس میں میری اور میری بیگم کے لیے صحرا پڑا تھا، اور اتنی دعاؤں بھرا صحرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں اور وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اکثر میں اور بیگم بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. اتنی برکتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے. اور بلکہ بیٹی سے بھی ملاقات ہوئی. آج بیٹی کا نام بھی لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، جنت علمہ کا نام، اور بیگم کا مجھے. اور بہت ہی اویس بھائی کے تو ماشاءاللہ سے ہم فین تو ویسے ہی ہیں، اور میرا تو خیر گھرانہ بھی اویس بھائی جانتے ہیں. جی ہاں. لیکن جو چیز اچھی ہے اور جس کو دنیا مانتی ہے، جس کی دنیا عزت کرتی ہے، جس سے دنیا پیار کرتی ہے، تو میرا بھی فرض ہے کہ اس کی عزت بھی کروں، اس سے پیار بھی کروں اور اس کی اہمیت کا اندازہ رکھوں. اور اویس بھائی ہمارے لیے ایک فخر ہے اس پاکستان کے لیے، الحمدللہ، مان ہونے کے ناطے، اور اس اسلام کے لیے. یقیناً. بہت شکریہ. پراؤڈ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسلام میں ہر چیز کی یقیناً ضرورت ہے. فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، حقوق العباد کی تعلیم اسلام دیتا ہے. ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، یعنی آئینہ دیکھنے کے بھی آداب بتاتا ہے، دعا بتاتا ہے کہ یہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور کی ضرورت اور تقاضا کیا ہے؟
آپ کے سوال میں جواب جو ہے وہ آدھا جواب موجود ہے. جیسے آپ نے کہا نماز، زکوٰۃ، روزے، حج وغیرہ جو فرائض ہیں، جو حقوق اللہ، وہ اس کی اہمیت مسلم ہے، اس سے انکار نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا اللہ معاف نہیں کرے گا. تو آج کے دور میں ویسے تو بہت زیادہ پستیوں کے شکار ہو چکے ہیں ہم لوگ، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی چلتی بھیڑتی تصویر بنے، ہم ان کے دشمنوں کی تقلید کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی نجات کس میں ہے. صحیح. کیا ان یہود و نصارہ کے جو طور طریقے ہیں اس کو اپنانے میں آپ کی نجات ہے، یا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنانے میں نجات ہے؟ یقیناً جواب آپ کا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں. صحیح. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں جو بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے وہ ہے غیبت، حسد، چغلی. یہ انتہائی درجے کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. جس کو دیکھو 10 آدمی بیٹھے ہیں یا 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں غیبت ہو رہی ہے. صحیح. تو کوشش کریں کہ اپنے ایک ذہن بنا لیں. میں اپنے قریبی دوستوں سے یہ بات کئی بار کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنا ایک اصول بنا لیں. اور اس بات کو اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنی اور عمل کیا تو بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے، کسی کی غیبت شروع کرے، تو آپ ان سے فرمائیں کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کے لیے. صحیح. اگر آپ کو اچھی بات کرنی ہے تو ویلکم، ورنہ ان باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، برا نہ محسوس کیجیے گا، مجھے معافی دیں، میرا وقت ضائع نہ. جی ہاں. صحیح. یہ آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. ایک ہم نے آپ کی ایک اور بہت متعلق ہے آپ سے اور بہت محترم ہے ہمارے ہم سب کے، اور دیار غیر میں لیڈی سمتھ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک دارالعلوم چلا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے بہت قابل فخر شخصیت ہے. دارالعلوم قادریہ غریب نواز کے محتمم اعلیٰ جناب مولانا سید علیم الدین اصدق مصباحی صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. بہت مبارک ہو تسنیم صاحب، ماشاءاللہ آپ کی شستہ زبان میں اردو تو لوگ محظوظ ہوتے رہے، اور الحمدللہ آپ بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. بڑی محبت آپ ٹی وی کے حوالے سے، بڑی محبت، بڑی نوازش. حضرت میں نے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پروگرام کے اس مرحلے میں آپ تشریف لائے ہیں، اس پروگرام کی زینت اور رونق بنے ہیں کہ جب دامن وقت جو ہے وہ اس میں گنجائشیں بھی بہت کم ہیں. اویس بھائی کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ کیا کہیے گا اویس بھائی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگین مبارک ہو آپ تمام کو کہ مداح رسول جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب دامت فیوزہم، ان کے تعلق سے آپ پروگرام کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب بہت قریب سے الحمدللہ میں ان کو جانتا ہوں، بڑی محبتوں سے یہ کرم فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ہمارے سالانہ اجلاس میں، اور ساؤتھ افریقہ اور پڑوسی ممالک سوازی لینڈ، ادھر ملاوی اور زمبیا، آپ کے زمبابوے اور موزمبیق، یہ ہمارے پڑوسی ممالک ہیں. یعنی اس علاقے کے مسلمان ان کی آمد کے منتظر رہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اور آپ کی دعا سے اور دوسرے ممالک کا بھی میں نے سفر کیا، نوجوان نسل سے ملنے کا مجھے وقت ملا، موقع بھی ملا. حقیقت یہ ہے کہ جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب جو عطائے رسول ہیں، مقبول بارگاہ رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، انہوں نے نعت خوانی کے ذریعے نوجوان نسل جو میوزک کی طرف زیادہ جا رہی تھی، میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ نعت خوانی کی برکت سے اور ان کے ذریعے الحمدللہ ان کی نعتیں سننا شروع کی. اور ماشاءاللہ اب دین کا درد اور عشق رسالت کا چراغ ان کے دلوں میں روشن ہے. صحیح. بہت شکریہ. الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم میں اور پوری دنیا میں یہ اسلام کے اور سنیت کے ماشاءاللہ بہت اچھے مبلغ ہیں، سفیر ہیں ماشاءاللہ. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ نے جو محبتیں اور جو پیار اور جو جس قسم کے جذبات کا اظہار میرے ساتھ کیا،